19th of October 1991 was at Eglinton, Jamaica of Toronto. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى القيامة. زندہ میری لائف میں بہت سے بناؤ بنے. میں نے کبھی کیا آواز کروں گا مجھے پتا نہیں ہوتا، جو کچھ مولا بلاتا ہے. لیکن آج اس بھائی نے یقیناً بول دیا. ہزاروں لاکھوں خیال آ گئے. مجھے ایسا ہوا میں جماعت کو یہ چھڑا دوں. 7 پارٹ ہیں اس کے. شاید میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے لوں، مگر اس کے اندر کے بھید آپ کو بتاؤں. پیر صدردین کا یہ گنان ہے. اجی کہت سر جانے سانبھڑو کملا، پتر کہوں ایک بات جی، آج میں اچرت دیٹھوں تے پاچھلی پونم رات جی. ابھی ہمارے گنانوں میں سرجا رانی، کملا کنور، اجیا وجیا اس کی 2 بیٹیاں، اس طرح کے جو پیروں نے ایک سٹوری بنا کے ہم کو آنے والے زمانے کی کہانی بتائی. یہ دینت کالنگا کے زمانے میں ہوگا. دینت اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کا دشمن ہو، اور اس کے گھر کے، اس کی فیملی کے اندر اس کی جو عورت ہے اس کا نام ہے سرجا رانی. سرجا کہتے ہیں شارپ مائنڈیڈ اینڈ آلویز اویکنڈ مائنڈ. اور کملا کہتے ہیں کہ جو کمل کی طرح نرم اور پیور ہے. اجیا اس کو کہتے ہیں، لڑکی کا نام ہے جو جیتی نہ جا سکے، unable to conquer. اجیا جیت نہ ہو سکے اس کے اوپر، اور وہ وکٹوریس رہے. اور وجیا کہتے ہیں وکٹوریس کو. سرجا رانی کا جو خداوند عالمین کے کھیل تماشے ہونے والے ہیں، اس حساب سے جہاں آپ کو سرجا رانی نظر آئے یعنی گنانوں کے اندر، تو اس کا مطلب ہے جماعت. سرجا رانی یعنی جماعت. جماعت کی ایک روح ہے. جیسے یہ بلڈنگ کھڑی ہے، ہزاروں اینٹیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ایک ایک برک سے یہ بلڈنگ بنی ہے، مگر یہ بلڈنگ بھی ایک آئیڈینٹی ہے، انڈیویجویلٹی ہے اس برک کی. ہم لوگ سب جتنے بھی جماعت کے اندر بیٹھتے ہیں، ہم لوگ ایک برک کی طرح ہیں، اور سب مل کے ایک اور انڈیویجویلٹی ہم پیدا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم جماعت. گت جماعت یعنی حاضر جماعت. جملو جماعت یعنی ساری دنیا کی جماعت. مولانا سلطان محمد شہزاد صاحب فرمایا جماعت છે એ મારો અંગ છે. جماعت ہے وہ حضرت امام کی باڈی ہے، اور جماعت کا جو درجہ ہے وہ پیر جتنا درجہ ہے. اور پیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اونلی سیکنڈ ٹو حضرت امام ہو گئے. پیر کے اوپر حضرت امام ہے اور پیر کے اوپر کوئی نہیں. خود مولانا حضرت امام کے پاس صاحبی جومہ، امامت کا جومہ بھی ہے، پیر کا جومہ بھی ہے. ہمارے اسماعیلی طریقے کے فنڈامنٹلز جو ہیں، ان کے اندر ہر ایک اسماعیلی کو شاہ اور پیر کی کانسیپٹ سمجھنی چاہیے. آج یہ دونوں جامع ساتھ ہیں. شاہ ہے وہ علی کا نور ہے، اور پیر جو ہے وہ
نبی کا نور ہے، یہ دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو میں اور زیادہ، کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا، ایک ایک پارٹ کے اوپر آدھا گھنٹہ نکل نہ جائے۔ سورجا رانی ایک دفعہ آرام سے بیٹھی تھی، کملا اس کا بڑا لڑکا تھا، وہ بیٹھا تھا، کہتی ہے بیٹا آج میرے کو ایک عجیب واقعہ بنا، اور وہ واقعہ پونم کی رات تھی، آدھی رات تھی، اور اس رات میں نے کیا دیکھا؟ ایک عجیب چیز دیکھی۔ ابھی یہاں سپنے کی بات نہیں ہے، یہ ویژن ہے۔ بہت دفعہ عبادت کرنے کے بعد آپ صبح سو جاؤ، اچھے آدمی جو عبادت والے ہیں، مولا جس کو پیار کرتا ہے، تو صبح جو نیند آتی ہے وہ آدھی جاگت ہوتی ہے، آدھی نیند ہوتی ہے۔ اس سیمی اویکننگ کنڈیشن کے اندر بہت سے چتار روحانی چیزیں مولا کی طرف سے بخشش ہوتی ہیں۔ تو سورجا رانی بیٹے کو کہتی ہے کہ اے بیٹا، میں نے ایک بہت بڑا اچرت واقعہ دیکھا، اور پونم کی پچھلی رات دیکھا۔ یہ پچھلی رات کے 2 بجے سے صبح 5 بجے تک عبادت کا موقع ہے، یہ چیز عبادت میں ملی ہے۔ کیا دیکھا؟ جاگو جاگو بھائی کرے جو بدھائیوں، انے اوش ویکنٹھ ناتھ جی، چمپو دیپ ماہے در پروریا سروے سین لاوش ساتھ جی۔ اے بھائیو، سورجا رانی کہتی ہے بھائیو جاگو۔ میں نے آپ کو عرض کی سورجا رانی جماعت ہے، اور جماعت کا درجہ پیر جتنا ہے، تو حقیقت میں یہ پیر کہہ رہے ہیں کہ جاگو جاگو، خوشیاں کرو، بدھائی کرو، سیلیبریٹ کرو، کیونکہ بہشت دینے والا جو مالک ہے، ویکنٹھ ناتھ، جنت کی بخشش کرنے والا مالک، وہ آ رہا ہے، اور اپنے ساتھ بہت سی فوج لائے گا، آرمی لائے گا، لشکر لائے گا۔ مولا مرتضیٰ علی صلی اللہ علیہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جنت اور دوزخ میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ امام کی طرف اشارہ ہے۔ اس سارے گنان کا میں ایسنس آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک ایک پارٹ کے اندر کیا کیا چیز ہے وہ میں نے خلاصہ کر دوں۔ ہے جی جکھ 99 32 33 کروڑ 5 7 9 12 جی، جم 4 جگنا بھگت تاریا سگڑ پانڈو ساتھ جی۔ جکھ 99 56 32 کی صدر جی نے ساری سرشٹی کو اس کی سٹارٹنگ سے باندھ لیا۔ اس دنیا کے اندر آج تک جتنا ٹائم ہو چکا ہے، اس ٹائم فیکٹر کو ڈیوائڈ کیا گیا چھوٹے چھوٹے پیریڈز میں، کہ جو بعد میں بہت بڑے بڑے پیریڈز بنے۔ دیکھو، ایک آنکھ کی پلک equal to 1 second ہے، 60 seconds make 1 minute, 60 minutes make 1 hour, 24 hours make a day and night, then 7 days make 1 week, over little 4 weeks make a month, and 12 months or 52 weeks make a year, then 100 years, 1000 years. So peers have given us the calculation of time with YUG, Y-U-G,
युग और युग, संस्कृत में युग है, जब हम प्राकृत में बोलते हैं तो युग बोलते हैं। संस्कृत में वन है और प्राकृत के अंदर बन है, इस तरह शब्द वही है। तो युग मीन्स ए पीरियड। इस वक्त हम जिस युग में जाते हैं, दिस प्रेजेंट युग, इसकी जो लेंथ ऑफ टाइम है, इट्स 432,000 years। इसके पहला जो युग था वो इसका डबल था, 864,000 years। ये जो 432,000 ये एक यूनिट है। हमारे विज्ञानों के अंदर जहां जहां भी टाइम का फैक्टर आता है, युग आते हैं, करण आते हैं, कल्प आते हैं, तो ये फैक्टर, ये यूनिट याद रखो कि 1 unit is equal to 432,000 years। इस मॉडर्न कलयुग के अंदर we have already passed nearly 700,000 years। तो बाकी 4,25,000 बरस कलयुग के बाकी हैं। यानी कि ये जो धरती है, दी अर्थ, इसकी जो बाकी की उम्र बच रही है वो 4,32,000 में से 7 निकल गए, तो 4,25,000 बरस बाकी हैं। और पीरों ने कहा है कि 1.25 लाख वर्ष क्यों राज करे, पश्चिमा दिन मंडाए। 1.25 लाख वर्ष तक, 125,000 years तक इस दुनिया के अंदर क्राइम नहीं होगा, गुनाह नहीं होंगे, चोरी नहीं होगी, कोई खराबी नहीं होगी। और 125,000 years there will be happiness, contentment, satisfaction, tranquility and comfort। ये कब होगा? उसके इशारे ये गिनान दे रहा है कि ये कब होगा कि जब इमाम, उस जमाने का इमाम दैत का लिंगा को और दुनिया की बदी बुराइयों को, इविल पावर्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। और उस वक्त अराउंड अबाउट 20 बिलियन पॉपुलेशन होगी दुनिया की, आज 6 बिलियन से ऊपर है। और उस वक्त एनीथिंग नियरली 20 बिलियन आदमी होंगे। और जब ये वाकया पूरा हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी, तो देयर में बी हार्डली 500 million people ऑन अर्थ, 500 million, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इन 500 million लोगों के अंदर कोई बुरा आदमी नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, कोई भी तरह की इविल और क्राइम नहीं होगा। और ये चीज 1.25 लाख बरस तक चलेगी। तो जो ये युग थे, 4 युग जो हैं, इन 4 युगों के अंदर पीर का कहना यह है कि जख, मेघ, कीनर, जख, मेघ, कीनर, और उसके बाद इंसान है। जख ये कहते हैं कि 99 करोड़ जंक, जंक कहते हैं इनविजिबल लाइफ, दैट इज बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, जर्म्स और वायरस, इसमें लाइफ है। अब विचार करो, 600 वर्ष पहले पीर ने इंग्लिश लफ्ज, साइंटिफिक लफ्ज नहीं लिखे, इसके अंदर बैक्टीरिया और जर्म्स का नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन पीरों की विजन देखो कि उन्होंने ये चीजें हमको बताई। नाम हम कुछ भी रख ले रहे, जर्मन नाम रख लो कि इंग्लिश नाम रख लो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसी लाइफ होगी जिसको जंक कहेंगे। और संस्कृत के अंदर जंक यानी इनविजिबल लाइफ, इसके अंदर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी इनविजिबल लाइफ में आते हैं, जंक में आते हैं। तो फिर कहते हैं कि देयर विल बी 99 करोड़ 990 million टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ दोज इनविजिबल लाइफ। एक स्पीशीज के अंदर बिलियंस ऑफ जर्म्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, इमीडिएटली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया, जर्म, इनविजिबल वायरस है, ऐसी चीजें जो हैं वो बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई होती हैं और रैपिडली मारी भी जाती हैं। तो इसके अंदर कितनी टाइप है जर्म्स की, बैक्टीरिया की, तो फिर कहते हैं 990 million टाइप्स ऑफ स्पीशीज। पेड़ों का इल्म कितना है? 56 करोड़ी मेघमाला,
560 million type of those life or lives which depend on or live in water. فش ہے, فش کی ہزاروں قسم ہیں. فش کے نیچے پھر اور بھی چیزیں ہیں جس کو ہم فش نہیں کہتے. کورل ریف جو ہے اٹس آلسو اے لیونگ تھنگ, لیوز ان واٹر. تو واٹر کے اندر جو لائف ہوگی تو پھر کہتے ہیں دیر ول بی 560 ملین اسپیشیز. اس میں آج تو ہزاروں اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں, لیکن آپ سننا آگے 56 کروڑی میک ماڑا, 99 کروڑی جگ, 56 کروڑی میک ماڑا, 32 کروڑی کنگر. کنگر means all the animals which are creeping or on the legs or they are flying in air. باقی کے جتنے بھی ہمارے جانور ہیں that is 32 کروڑ means 320 million species. اور انسانوں کے اندر پھر بعد میں وہ انسان, کیونکہ عام انسان جو ہیں وہ 32 کروڑ کے اندر آتے ہیں. 320 ملین ٹائپ آف اسپیشیز ہے. اس کے اندر ایبومینل مین بھی ہے, آرڈینری مین بھی ہے, اور چمپانزی بھی ہے, اور ایسی تمام مسنگ لنک والے رائٹ ڈاؤن اپ ٹو انسیکٹس وچ آر کرالنگ. ہم آنکھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. 33 کروڑ دیکھا وہ لوگ کہ جو خدا کے بھگت ہیں, وہ لوگ کہ خدا سے پیار کرتے ہیں, وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں, ان کو بھی صدر جی نے سیپریٹ کر دیا. اینڈ دے آر 330 ملین, 33 کروڑ. یہ چیزیں ہم کو قرآن پاک میں سے ملتی ہیں. تو پھر کہتے ہیں جب حضرت امام اس زمانے کا دنیا کے اندر سے بدی برائی ایول کو برباد کرے گا تو یہ تمام جتنی بھی لاسٹ اسپیشیز ہیں وہ بھی اس وقت ظاہر ہوں گی. ساری دنیا بھر جائے گی. پھر کا ایک گنان ہے پیرسن کبیر دن کا کہ مولا جب یہ دینت کا لنگا سے لڑائی کرے گا تو 64 کروڑ 640 ملین ٹائپس آف اسنیکس باہر نکلیں گے. 64 کروڑ ناگ نکلیں گے. ناگ مینس اسنیک. 640 ملین ٹائپ کے اسنیکس دنیا کے اندر ابھر آئیں گے, اور اسنیکس کی ایک بہت بڑی آرمی کھڑی ہو جائے گی. کیونکہ اس زمانے کے اندر جب مولا لڑے گا دینت کا لنگا سے تو دینت کا لنگا بڑا پاورفل ہوگا. اس کے پاس سائنس کی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو آج ہم امیجن نہیں کر سکتے. یہ سارا جو واقعہ بننے والا ہے, we have still a time of 125-24 years. This will happen after 124-25 years. پیروں نے اس کی ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے, پیروں نے مہینے کا نام بھی لیا ہوا ہے. اتنے تک پیروں نے کہا کہ اٹ ول بی تھرسڈے. کہاں یہ مولا اپنی امامت کو ڈکلیئر کر کے دنیا کے اندر ٹرینکلی اور ہیپینس ظاہر کرے گا. جب وہ اناؤنس کرے گا اس کی ڈیٹ گنانوں کے اندر موجود ہے, اور اس کی جگہ بھی دی ہوئی ہے کہ فلانی جگہ کے اوپر مولا اس زمانے کا یہ ڈکلیئر کرے گا. تو یہ پیر نے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان باتوں کے اندر سے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو مولا کہتے ہیں کہ اس وقت وہ تمام لوگ جو پہلے زمانے کے اندر مر چکے ہیں, روحانیاں بن گئے ہیں, وہ روحانیاں بھی اس دنیا کے اندر حضرت امام کی طرف مدد کرنے کے لیے لشکر میں آئیں گے. لازم نہیں کہ وہ باڈی فارم کے اندر آئے, مگر وہ روحانیاں آئیں گی. قرآن شریف میں رسول اللہ کو اللہ فرماتا ہے, اے محمد یاد کرو جب تم بدر کی لڑائی میں لڑ رہے تھے, تم تھوڑے سے تھے اور دشمن بہت طاقت والا تھا. میں نے 3000 اینجل بھیجے, فرشتے بھیجے تمہاری مدد کرنے کے لیے. 3000 کا فگر دی ہوئی ہے خدا نے. 3000 angels came to help محمد. تو اللہ کہتا ہے یہ جو فرشتے تھے مسلمانوں کو نظر نہیں آتے تھے, لیکن جو دشمن تھے کافر تھے ان کو یہ آدمی کی طرح نظر آتے تھے, اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ اتنے مسلمان ہیں, مسلمانوں کو تو نظر نہیں آتے تھے. تو یہ تمام روحانیاں 5 کروڑ راجا پہلاد, 7 کروڑ ہریش چندر, 9 کروڑ پانڈو
اور 12 کروڑ والا دھنی پیر صدرالدین، یہ سب آئیں گے، روحانی فارم میں ہوں گے، ان کو نظر آئیں گے، ہم کو نظر نہیں آئیں گے، اور مولا کی مدد کریں گے۔ تو پیر کہتے ہیں چوتھے پاٹ میں رم جم واجے میگا دمبر گاجے، سخت برسات پڑے گی اور آسمان کے اوپر بادل گرجیں گے، بجلی چمکے گی کہ دشمن کا جو لشکر ہوگا اس کے اوپر جب ایک بادل گرجے اور بجلی کی لائٹننگ کی کڑک نکلے گی تو ان کے دل ڈر جائیں گے، ہل جائیں گے۔ انے صورت کھچے دھار جی، اپنے اپنے ویپنس لے کے جو سور میں ہوں گے، بہادر ہوں گے، وہ لڑنے کی تیاری کریں گے۔ پاچم تھی دڑ چالی نے آوشت اگا میں پربھات جی، مولا کا لشکر ارلی مارننگ کھڑا ہوگا اور مولا کا یہ دل چلے گا۔ اس کے اندر آرمی، ارلی مارننگ، پونم کی رات، تلوار، یہ سب چیزیں دو مطلب ہے اس کے، ظاہر میں تو بننے ہی والی ہے 125 برس کے بعد، لیکن ہر روز پروڑیے یہ حالت ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارے اندر ایک دینت کالنگا بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ایگو اور ہماری جو ایول مانیتا ہے اپنی ہوپنی، ہمارا پرائڈ، یہ دینت کالنگا ہے کہ جو مولا کا دشمن ہے۔ ہمارے اندر ہماری کانشیس ہے، وہ جماعت کی طرح پیور ہے، یہ سرجا رانی ہے۔ پھر اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے اعمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شہزاد صاحب نے ایک دفعہ زنجبار کی بیت الخیال میں فرمایا، صبح جب تم عبادت کرو ایسا کرو کہ دشمن تمہارے پاس نہ آوے، دروازہ بند کرنا، تلوار رکھنا، بتی بجھا دینا، کیوں کہ تمہارے اوپر دشمن حملہ نہ کرے۔ جماعت اس فرمان کی سگنیفیکینس کو نہ سمجھی۔ مکھی صاحب گاؤں میں گئے، جا کے ایک تلوار خرید لیتے ہیں اور پاٹ کے اوپر رکھ دی، دروازے کی جماعت بھائی کو بولا سب کھڑکیاں بند کرو، بتیاں بجھا دو۔ دوسرے دن امام سلطان محمد شاہ زنجبار کے جماعت خانے میں آئے، مکھی ہم نے تم کو یہ فرمان کیا، تم نے اس پہ عمل کیا کہ کہا خداوند یہ تلوار پڑی ہے، دروازے بند کیے، بتی بند۔ مولا افسوس کیا، افسوس، میرا مطلب ایسا نہیں تھا، تم بتی بجھا دو گے، کسی کو اندر آنا ہے، گر پڑے گا، ٹھوکر لگے گی، دروازے بند کر دو گے، پیور فریش ایئر نہیں آئے گی، گرمی ہوگی، اور تلوار تم نے یہ تلوار رکھی، یہ تو کسی کو قتل کر ڈالے، ایسا پہنچا لے۔ نہیں مجھے میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بتی جھانکی کرو، بند کرو، یعنی اپنی آنکھیں صبح کی عبادت میں آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھلی مت رکھو۔ دروازے بند کرو، یعنی تمہارے جو تھاٹ کے دروازے ہیں ان کو بند کر دو کہ باہر کا کوئی بھی خیال تمہارے اندر نہ آوے، اور یالی کے جاپ کی تلوار رکھو کہ جب بھی کوئی برا خیال تم کو آوے، یالی کا نام لے کے اس برے خیال کو، خراب بد خیال کو، ایول کو توڑ ڈالو، قتل کر ڈالو۔ تو یہ سگنیفیکینس اس گنان کے اندر بھی ہے۔ پونم کی 5ویں رات، پونم یعنی فل مون، جب یہ فل مون ہوتا ہے 3 نائٹ تو لگ بھگ ساری رات لائٹ رہتی ہے، شام سے لے کے صبح تک، اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو پونم کی رات کو چاہے کتنی بھی سمر کی بابت ہوئے، کتنی بھی گرم ویدر ہوئے، صبح پروڑیے پونم کی نائٹ کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ یہ ٹھنڈک اشارہ کرتی ہے من کے اندر روحانی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، انسان کو ٹھنڈک لگتی ہے۔ جس طرح آدمی کے دل کے اندر خوف، بھے، ڈر، بدیاں، برائیاں گرمی پیدا کرتی ہیں، عبادت انسان کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور فرمایا، اس دن رسول اللہ بہت خوشی تھے، لوگ آگے بیٹھے تو پوچھے یا نبی آج آپ بہت خوش ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں عبادت میں بیٹھا تھا، خدا نے اپنا ہاتھ میری گردن کے پیچھے میری پیٹھ کے اوپر رکھا، میرے 2 کندھوں کے بیچ میں یہاں
تو اس کی ٹھنڈک میری تمام اسپائنل کارڈ میں سے اتر کے پیروں تک سر تک ٹھنڈک پھیل گئی. کولنس. آدمی کے دل کے اندر جب سکھ شانتی ہوتی ہے تو وہ کول ہوتی ہے. تو یہاں پھر کہتے ہیں کہ پونم کی آدھی پچھلی رات کے بعد یہ واقعہ بنا، یعنی کہ دیدار ہوا، مولا لشکر لے کے آیا، میرے انتر کی تمام بدیاں برائیاں ایول خرابیوں کو اس نے مار ڈالا، اپنا راج قائم کیا، اور ان تمام کو مارنے کے لیے بارش بھی کی جس کی وجہ سے کیچڑ اور ڈرٹ وغیرہ دھل کے صاف ہو جاوے، اور بجلی بھی چمکی کہ جس کی وجہ سے انتر کا اندھیرا دور ہو گیا. یہ تمام سگنیفیکینس ہے اس گنان کے اندر. پھر کہتے ہیں گر ہری گدا دھاری بھیم چڑھ سے، کسی بہادر آدمی کی سمیلی دے دی، ایسا ایگزامپل دے دی. گر ہری گدا دھاری بھیم چڑھ سے، چار دھرتی سے امبر کمپش، انہیں مانڈوے شاہ مارو آوشے آوی نے کانکر باندھ سے. یہ جو بھگت نے یہ گنن، یہ کانکر کے شبد نے میرے کو ایکٹیویٹ کر دیا. کانکن کیا ہے؟ ہمارے مذہب کی جو پرتھا ہے، رائٹ ریچولز ہیں، ٹریڈیشن ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے حضرت امام کی بیعت کرنا. بیعت کے اندر ہماری اسماعیلی پرانالیکا میں نام ہے کانگوو بھرنا. کانگوو بھرنا مینز بیعت کرنا. ہم 3 دفعہ حضرت امام کو اپنی بیعت میں پرومس کرتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر بھی ستگرو نور کے زمانے سے جب ہم بیعت کرتے تھے تو کھانے پینے کی 7 قسم کی چیزیں رکھتے تھے. اس کے اندر بادام، لونگ، چوکھا یعنی رائس، گہوں یا باجری، تھوڑی کشمش یعنی کہ کرنٹس، وریالی اور ساکر. یہ 7 چیزوں کی جو عام طور پہ ہماری روزی رزق کی چیزیں ہیں ایک پلیٹ میں پڑی ہوتی تھی، بڑی ٹرے میں. حضرت امام کے سامنے جب کوئی آدمی بیعت کرنے جاتا تھا تو اپنے 2 ہاتھ سے اس جگہ سے یہ سارا مال اٹھاوے، حضرت امام کو دے رہے، مولا ہاتھ لگا کے ادھر رکھ دے رہے یہ آدمی. پھر دوسری دفعہ ایسا ریپیٹ کرے، 3 دفعہ ریپیٹ کرے. اس میں کیا ہے کہ یا مولا میں اپنی روزی رزق کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا تن، میرا من، میرا دھن میں تجھ کو سبمٹ کرتا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں. تن من دھن گر نے ارپن کیجے، تن من دھن گر نے ارپن کیجے، تو گنانے 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 اب تو رحم کریں. تن من دھن، میں اپنا شریر بھی، فزیکلی بھی میں مولانا حضرت امام کا اوبیڈینٹ بنوں گا، مینٹلی بھی حضرت امام کا میں مرید ہوں، میں اوبیڈینٹ بنوں گا، اور میری جو کچھ بھی پراپرٹی، جو کچھ بھی میری ملکت ہے، جو کچھ میں نے ایکوائر کیا ہے، یہ ساری چیزیں حضرت امام کو میں سونپ دیتا ہوں، وہ میرا مالک ہے. یہ ہے بیعت. اس کو ہم کہتے ہیں کانگو بھرنا. اب ہم نے پرومس کر لیا، اب مولا ہم سے پرومس کرتا ہے. تو پرانے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پیر ماں باپ ریشم کا ایک ڈورا رائٹ ہینڈ کے اوپر باندھتے تھے. یہ کانکن باندھتا ہے. کانکن کیا ہے؟ ہماری بھائیاں جو کڑے پہنتی ہیں کانکن موتی کے، جواہرات کے. تو وہ کانکن اور بنگڑی میں فرق یہ ہے کہ جو بینگل ہے وہ بالکل گول ہوتی ہے اور کانکن گول نہیں ہوتے. آدمی کی جو بھائیوں کی جو رسٹ ہے اس رسٹ کی طرف ذرا فلیٹ ہوتی ہے، فکس ہو جاوے، اس کو کہتے ہیں کانکن. تو مولا پیر کی طرف سے
یہ ہم کو کانکن باندھا جاتا ہے. یہ حضرت امام کا پرومس ہے. تم میرے سے پرومس کرتے ہو کہ میرا حکم مانو گے اور اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا. اب میں تمہارے سے پرومس کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں میں تمہارا مددگار بنوں گا, میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا اور میں تم کو پار کروں گا. اس کو کہتے ہیں کانکن باندھنا. آج حضرت امام قبول کر لیتا ہے, ہم کو کانکن باندھنے کی فرصت نہیں, ٹائم نہیں. تو یہاں پھر کہتے ہیں کہ ایک بہادر کی طرح ہندوستان کے لٹریچر میں سب سے زور والا واریر اور بہادر بھیم کا نام آتا ہے. تو پیر نے اس کے نام کو ایک ایگزامپل کے طور پہ لیا ہے کہ گر ہری مطلب یہ کہ خدا کی طرف سے اس کو دی ہوئی بخشش کی ہوئی جو طاقت تھی, گدا دھاری, وہ ایک گرز لے کے چلا کرتا تھا. تو ایسا بہادر ادھر آئیں گے, گر ہری گدا دھاری, کوئی بہت بڑا طاقتور یودھا مولا کے دروازے کے اوپر اس کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا رہے گا. اور وہ ایسا زوراور ہوگا, اتنا طاقت والا ہوگا کہ زمین اور آسمان کانپیں گے اس کو, ایسا طاقت والا ہوگا. تو یہ طاقت والی جو چیز ہے تو وہ عبادت کی چیز, روحانی چیز ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ تارے دھرتی تیمبر کانپ سے اینے مانڈوے, ایسے منڈپ کے اندر مولانا حضرت امام پدھاریں گے. اس وقت تو منڈپ بہت بڑا بنایا جائے گا. پاکستان میں جب منڈپ بناتے ہیں مولا کے دیدار کے لیے تو 1.5 لاکھ آدمی اندر بیٹھتا ہے. مولا اس منڈپ میں آتے ہیں, ویلکم کیا جاتا ہے. ہمارا دل ہے وہ منڈپ ہے. اور بہادری کیا ہے جس کو ہم بھیم کے ساتھ ایگزامپل میں لگا دیتے ہیں, وہ انسان کا انشیکن ایمان جو ہے وہ بھیم کی طرح بہادر ہے. کسی بھی حالت میں ڈرتا نہیں, کیسا بھی دشمن ہوگا اس کے ساتھ لڑتا ہے. مولا کو اس طرح سے وہ آبکار کرے گا اور مولا آ کے کانکن باندھے گا, یعنی تم کو بخششیں دے گا, تم کو بدیوں برائیوں سے بچائے گا, آفت و بلاؤں سے بچائے گا. یہ عبادت کے بعد کا حساب ہے. چیتو رے بھائی تمہیں کر جو کمائی, اے جگ چوتھا اوپر نہیں پانچواں, جنہیں سریکھی کسنی کمائی, تینے واسو تے ویکنٹھ تھام جی. اے بھائیو چیتو مطلب کہ جاگو, اویکن یور مائنڈ, اور محنت کرو, عبادت کرو. کریو کمائی مینس عبادت کرو, مولا کی سیوا کرو. یاد رکھو کہ یہ آخری جگ ہے, اس کے اوپر 5واں جگ نہیں ہے کہ پھر ہم واپس مر کے جنم لے کے ادھر آئیں گے. آخری جگ ہے. اور ایک اور کی نام میں ہے کہ 11واں اوتار بھی نہیں ہے. چینے ہیم سریکھی کسنی کمائی, ہیم مینس گولڈ. پھر کہتے ہیں جس طرح گولڈ ہے وہ کتنی ڈیفیکلٹ پروسیس میں سے پار ہوتا ہے. جب اس کو راکس میں سے نکالتے ہیں تو اس کو پہلے تو تیزاب میں ڈالتے ہیں, ایسڈ میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کی کیٹ نکل جائے. پھر اس کو آگ میں ڈال کے تو اس کو پکاتے ہیں, گرم کرتے ہیں. وہ جو کروسیبلز ہوتی ہیں جس میں سونا چاندی پگھلایا جاتا ہے وہ آگ میں ڈالی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو نکالتے ہیں, مار مار کے, رگڑ رگڑ کے, گھس گھس کے اس کا ایک داگینہ بناتے ہیں. بینگلز بنے, چین بنے, انگوٹھی بنے, کچھ بھی بنے. تو پھر کہتے ہیں دیکھو گولڈ اس کی کتنی کسنی اور تکلیف کے بعد وہ اس لائق بنتا ہے کہ ہمارے بدن کے اوپر آ جاوے. تمہارا جو بدن ہے وہ گولڈ کی طرح ہے. محنت کرو, تکلیف اٹھاؤ, دکھ اٹھاؤ, کمائی کرو, عبادت کرو. اگر دکھ میں سے پسار ہو کے عبادت کرو گے, یعنی دکھ اٹھاؤ مگر عبادت نہ چھوڑو, مطلب یہ ہے تکلیف اٹھا لو, سیکریفائس, لیکن عبادت نہیں چھوڑو. تو پھر کہتے ہیں جنس نے ایسی تکلیف اٹھائی, سیکریفائس دی کہ تمام برے حالوں کے اندر بھی اپنی عبادت اور ایمان نہیں چھوڑا, تو پھر کہتے ہیں اس کا رہنا مولا کے ساتھ بہشت میں ہوگا. چھیلا پاٹ ہے
चिनब नगरी मान, अभी वो एसेंस आता है सारी गिनती। चिनब नगरी मां खड़ंग वाजे, सॉरी, चिनब नगरी मां गोड़ पड़से, अने दैत कालिंगा ने शाह मारसे, भणे पीर सदर दीन सतगुरु ब्रह्मा, मोमन भाई तमे शादी सो राखो है तजी। ये सारा जाहिर में चाइना में बनेगा। दैत कालिंगा है वो चाइना है। देखो आज से 50 बरस के करीब हुए चाइना कम्युनिस्ट बन गया। जहाँ कम्युनिज्म पैदा हुआ रशिया में, वहां से कम्युनिज्म खत्म हो गया। चाइना कम्युनिज्म में रहेगा। चाइनीज कम्युनिज्म दुनिया में फैलता जाएगा, बहुत सख्त रहेगा। तमाम किस्म के जुल्म और सख्तियां चाइना से बाहर निकलेंगी। चाइना बहुत बड़ी पावर बनेगा। दुनिया की ओनली सुपर पावर चाइना होगा। रशिया तो अभी खत्म हुआ। अमेरिका जैसी जो ताकत है वो भी चाइना के सामने सेकंड या थर्ड ग्रेड बन जाएगी। चाइना विल बी नंबर 1। चाइनीज आबादी भी बहुत है। पीरों ने कहा है कि 66 लाख की 6.6 मिलियन की उसके पास रेगुलर आर्मी होगी और रिजर्व तो हिसाब बिगड़ के होंगे। इतनी बड़ी आर्मी कौन रख सके? चाइना के अंदर आज ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन यही चाइना की पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी। इट में गो अप टू 8 बिलियन। और एक टाइम आएगा कि जब चाइना तैयार हो जाने के बाद टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली, मिलिटरीली चाइना बहुत पावरफुल बनेगा, तो फिर वो बाहर निकलेगा। उसका पहला अटैक हिंदुस्तान के ऊपर होगा और सारा हिंदुस्तान थोड़े टाइम के अंदर कम्युनिस्ट बन जाएगा। हिंदुस्तान के टुकड़े भी होंगे उसके पहले, लेकिन सारा हिंदुस्तान कम्युनिस्ट चाइना में आ जाएगा। फिर इर्द गिर्द का इलाका आएगा। 2/3 वर्ल्ड विल कम अंडर द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ये सारी चीजें हमारे गिनानों में डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है। इतनी माइन्यूट डिटेल्स भी दी हुई है कि उसके दुनिया में एजेंट्स कितने होंगे और कहाँ कहाँ होंगे। ये इतना पावरफुल बनेगा, इतना पावरफुल बनेगा कि फिर मौलाना हजरत इमाम को, वो जमाने के इमाम को खड़े होके इस्लाम को एक करके उसके साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा? कि जब ये 2/3 दुनिया चाइनीज इन्फ्लुएंस के नीचे आ जाएगी, मुसलमान नहीं आएंगे, तो ये चाइना इस्लाम को कॉन्कर करने के लिए जुदे जुदे तरीके निकालेगा। 25-30 बरस तक चाइना इस्लाम को हैरान करेगा और आखिर चाइना मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए जब ही खड़ा होगा, ये समझ के कि सारी दुनिया मेरे इन्फ्लुएंस में आ जाए। यूरोप, अमेरिका ऑलरेडी उसके इन्फ्लुएंस में उस वक्त होंगे। याद रखना, पीरों की ये कलाम कि दुनिया में कम्युनिज्म बढ़ता जाएगा। ऐसे वो लोग भी जो खुदा की हस्ती को नहीं मानते, उनको भी पीरों के हिसाब से कम्युनिस्ट ही समझना चाहिए। लाजिम नहीं कि वो मार्क्स की थ्योरी के ऊपर चले या लेनिन के पीछे चले, मगर वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, पीरों ने उनको दैत कालिंगा का लश्कर कहा है। तो जब सारी दुनिया के अंदर इस्लाम का एक ही बात ग्रुप बाकी रह जाएगा और ये लोग लड़ेंगे, उस वक्त इमाम इस्लाम की रक्षा करने के लिए दैत कालिंगा के सामने लड़ेंगे। और नेचुरल फोर्सेस जो है ना, लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, पानी है, एपिडेमिक है, ऐसी बहुत सी चीजें जो कुदरत की फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस उसके दैत के लश्कर को बर्बाद करेंगी। ये कहते हैं 600 बरस पहले कि चाइना के ऊपर एक गोला पड़ेगा। ये गोला है एटम बम। चिनब नगरी माहे गोड़ पर बम पड़ेगा। बम का लफ्ज में ही गोला है। और क्या होगा कि दैत कालिंगा ने शामार से
इस तरह ये एटॉमिक बम्बार्डमेंट से, नेचुरल फोर्सेस से दुनिया के अंदर ये बर्बादी हो जाएगी और थोड़े जो लोग बाकी बचेंगे तो उसको फिर मौला सारी दुनिया का राजा बन के अपने छतर छाया नीचे रखेगा। दुनिया के अंदर गुनाह नहीं होंगे, दुनिया के अंदर कोई भी क्राइम नहीं होएगा। और एक गिनान में इस तरह लिखा है कि गाय और शेर साथ पानी पिएंगे लेकिन शेर गाय को नहीं सताएगा। इसी तरह ईगल है, वो छोटी छोटी चिड़िया और स्वेलोस के साथ दाना खाएगा मगर उनको नहीं सताएगा। फिर का कहना यह है कि इतना इस दुनिया में आराम होगा कि कोई किसी को नहीं सताएगा और सुख शांति के 125,000 ईयर्स निकलेंगे। ये चीज इसलिए पीरों ने कही कि हम अपने हज़रत इमाम की शनाख्त करें कि ये इमाम ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, ये अल्लाह का नूर है और ये खुदा ताला की कुदरती ताकतों का मालिक है। और ये वो है कि जब अल्टीमेटली दुनिया के अंदर बदियां बुराइयां दूर करके सुख शांति देगा। तो इस इमाम के हुक्म पे अमल होना चाहिए, इसके हुक्म के प्रमाणे इबादत होनी चाहिए, हमारे नेक अमाल होने चाहिए, मौलाना हज़रत इमाम को राजी करना चाहिए। हमारी इस इस्माइली तरीक़े के अंदर हमारी जो सबसे बड़ी चीज इबादत के साथ चलती है वो हमारी ऑनररी सेवा है, इसका दर्जा इक्वल टू इबादत है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहदातार फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी सुबह की इबादत में कोई चीज कम रह गई, कचास रह गई, उन्नत रह गई, तो जो तुम सेवा करते हो ये सेवा इबादत की खामी को, वीकनेस को पूरा करती है। मगर इसका ये मतलब नहीं करना कि सेवा कर लो और इबादत ना करो। इबादत की कमजोरी, खामी, वीकनेस को सेवा पूरा करती है, इसलिए सेवा का दर्जा इबादत के बराबर है। अगर हमारी इबादत में कोई खामी नहीं रही तो हमारी ये जो मौला के घर की खिदमत है, ये जो सेवा है, ये हमारी रूहानी इबादत को एनहेंस करती है, ये हमको इबादत में काम आती है। सेवा करने वाले आदमियों के ऊपर मौला एक्स्ट्रा बख्शिश देता है और जो काम बरस तक इबादत करने में मिलता है अगर साथ साथ सेवा भी करोगे तो हो सकता है सब एक महीने के अंदर भी बख्शिश देवे। तो सुबह की इबादत बहुत आला दर्जे की चीज है और हमारे इस्माइली मजहब का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हजरत इमाम की शनाख्त के साथ साथ तो वो ये है कि आप सुबह की इबादत करो। इसलिए मौला ने बहुत सी बख्शिश वाली टोलियों मंडलियों में, जैसा कि हमारी ये 5 साल की ये मजलिस है, इसमें हुक्म किया लाइफ में और दूसरी मंडलियों में कि हज़रत इमाम फरमाया कि तुम थोड़ी इबादत भी किया करो। असल फरमान तो 15 मिनट का था, लेकिन कम से कम 5 मिनट हमारी इबादत होनी चाहिए। और सुबह की इबादत जमात खाने नहीं पहुंच सकते जिंदारों, तो घर पे भी उठो, हाथ मुंह धो के टॉयलेट में से, वॉशरूम में से निकल के अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाओ, जमीन पे कारपेट पे बैठ के इबादत करो, सोफा के ऊपर कुर्सी पे बैठ के नहीं, सिवा के कोई आदमी आर्थराइटिस वाला या कोई इस किस्म की इनवैलिडिटी में है तो ठीक है, मगर जमीन पे बैठ के इबादत करो। इस इबादत से आपको खुद को पता लगेगा कि कितने फायदे होते हैं। मौला के घर की किसी न किसी तरीके से सेवा करो। मौला फरमाया गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प दोज हु डिमांड योर हेल्प, रिक्वेस्ट फॉर दैट। कोई भी मोमन भाई कोई भी तकलीफ में आवे तो सब कहते हैं अपने वे छोड़ के भी उसकी हेल्प करो, ये हजरत इमाम की खातिर करो। ये वॉलंटियर, ये भाइयाँ जो किसी न किसी तरीके से हमारे जमात के अंदर खिदमत करते रहते हैं, इसका दर्जा इबादत के बराबर है। मुखी कामड़िया तो दुआ देते ही हैं, कभी मुखी कामड़िया मान लो पे दुआ न भी देवे, कभी भूल भी जावे तो याद रखो यू हैव डन इट फॉर द सेक ऑफ मौला बापा, नॉट फॉर द सेक ऑफ एनीबॉडी। तो मौलाना हज़रत इमाम नोज इट, उसको सब पता है, उसका दर्जा हमको दुनिया भी मिलता है, बस दीन में भी मिलता है। ये जो गिनान हैं हमारे पीरों के, इन गिनानों को पढ़ो, इन गिनानों के अंदर ऐसे बहुत से भेद हैं, इन गिनानों के अंदर से बहुत से तरीके हैं कि जिससे हमारी रोजी रिज़्क बढ़े, हमारे अंदर की खुशी बढ़े, हमको कंटेंटमेंट मिले, बीमारियां बलाएं दूर होवें, ये सब कुछ हमारे मजहब में मिलता है।
اور اس کے لیے یہ جو منظریاں ہیں، یعنی مثال کے طور پہ 12 ایئرس کی ہماری یہ 9ویں رات کی مجلس حضرت امام نے نہیں بنائی. کوئی بھی مجلس چاند رات کے سوا حضرت امام نے نہیں بنائی. ہم حضرت امام کے پاس جا کے عرض کر کے یہ مجلسیں شروع کی ہیں، مانگ کے لی ہے. حضرت امام نے نہیں بنائی. چاند رات کی مجلس مولا نے خود بنائی. ہم نے مانگ کے جب یہ مجلسیں بنائی تو ان مجلسوں کے جو فرمان ہیں وہ ہمارے لیے مولا کی طرف سے بخشش اور گائیڈنس ہے. ہمارا دل نرم رہے، ایک دوسرے کی خدمت کریں، سیوا کریں، عبادت کریں، اچھے بنے، ہمارے اعمال اچھے ہوئے، ہمارے خیال اچھے ہوئے. غریب رہنا اچھا، نیکی کے ساتھ. مالدار بن کے گناہ کرنا اس سے تو غریب رہنا اچھا، کیونکہ غریب کے دل کے اندر جو ٹرینکلٹی سیٹسفیکشن ہوتی ہے مالدار کے دل میں نہیں ہوتی. اچھی طرح سے مال آوے، دسوند دیا ہوا ہوئے. حضرت امام کو ہر مہینے کم از کم ایک دفعہ مہمانی ضرور کھلاؤ. کچھ مانوی میں رہنے والا 1945 میں اکتوبر مہینے کی بگننگ میں مولا انڈیا آ گئے تو اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ کے مڈل 5.5 مہینے مولانا سلطان محمد شاہ انڈیا میں رہے. بامبے کے اندر ہر روز 40 مہمانیاں رکھی جاتی تھی حسن آباد میں، اور مہمانیاں اس طرح ہوتی تھی. وہ زمانہ تو اب آنے والا نہیں. اس طرح مجھے سمجھیا بیٹھے ہیں، ایسا پاٹ پڑا ہے، پاٹ کے اوپر مہمانی پڑی ہوئے، فروٹ ہوئے، ڈرائی فروٹ بھی ہوئے، کپڑا ہوئے، مولا کے حضور میں جتنی ہم کو رقم دینی ہے وہ پڑی ہوئے. کبھی کوئی تقریبی چیز بھی آ رہے اور کرسی رکھی ہوئے. مولانا حضرت امام آ کے بیٹھے اور ساری اس کی فیملی سامنے بیٹھی ہوئے، ایک مہمانی. اس طرح ہر فیملی کی ایک مہمانی ہوئے. مولا ان کی فیملی میں جائے، یعنی یہ اس طرح تھا کہ یعنی مولا ان کے گھر سے گیا ہے. تو ان 40 مہمانیاں ہر روز ہوئے. ایک دن میں جس آدمی کا ذکر کرتا ہوں اس کا نام علی ہاشم جی گزر گئے ہیں، اور آج حضرت امام کے اس دربار میں اس کی روح کو سلام کرتا ہوں اور اس کے حق میں دعا کرتا ہوں. ہاشم جی کچھ مانگنے والا بہت ہی ایماندار نیک آدمی. اس نے مہمانی رکھی تھی. جب آپ صاحب آ کے بیٹھے تو مولانا سلطان محمد سے کہتے ہاشم جی خدا تم نے کیسے مہمانی رکھا؟ تو خدا نے دامن جبلی کا ٹائم ہے. دیکھو ہاشم، ہم ہر 10 دن تمہاری مہمانی کھاتے ہیں، ایوری 10 days، اور آج 20 برس سے میں تمہاری مہمانی کھاتا ہوں. 20 years. یہ کچھ مانڈوی میں رہتا، اتنا سا مانڈوی. امام سلطان محمد شاہ یورپ میں رہے، کہاں یہ کہاں وہ دھنی، نہ کوئی خبر نہ پتر، لیکن امام تو اندر کی چیزیں جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. آنکھوں میں پانی آ گیا محبت سے. کہتے مولا وہ تیری مہربانی ہے کہ میں ہر 10 دن مہمانی دیتا ہوں، تو قبول کرتا ہے، لیکن آج یہ دامن جبلی کا ٹائم ہے. مولا نکال دو آفس کی 136 روپیز اس وقت مہمانی کے تھے. 136 پلس جو یہ فروٹ ہوتا تھا لگ بھگ 150 روپیہ بنے. مولا نے جب یہ کہا کہ ہر 10 دن میں تیری مہمانی کھاتا ہوں، میرے دل کے اندر کیلکولیشن شروع ہوئی. اب میں کیلکولیشن کر نہ سکا کیونکہ مولا کے ساتھ ہر مہمانی مل جاتا تھا. جب مولا چلے گئے میں بھاگتے گیا اس کے پاس، ہاشم بھائی کے پاس. تو مبارک جی، میں نے کہا ہاشم بھائی میرے کو دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے. ہر 10 دن اگر یہ مہمانی ہو گئی 150 روپئے کی، تو مہینے کے اندر 3 دفعہ تم نے مہمانی کی تو اس سے 450 روپئے ہوتے ہیں. میں 1946 کی بات کرتا ہوں. 450 روپئے خرچ کے اندر بہت بڑی رقم ہے. 450 روپئے کی اگر وہ مہمانی کرتا ہے تو اس کی آوک 2000 روپئے ہو گئے، کم از کم اس سے زیادہ ہو گئے، سبھی ہو گئے. اور میں جانتا تھا کہ ہاشم بھائی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر مہینے میں 500 روپئے خالی مہمانی کے دے دے. بہت تھا. اس کی ماں بیٹھی تھی، مجھ کو ماں کے ساتھ لے گیا. اب ماں مجھ کو سناتی ہے
تو جب اس کا باپ گزر گیا دین جی، تو آپ کو معلوم ہے آج گزر جانے والے کے بعد ہم جس دن دفن ہوتا ہے اس دن سے 10 دن روحانی کی دعا ہم جماعت خانے لے کے آتے ہیں ایوری ڈے. میں اپنی اسماعیلی مذہب کی ہماری جو پرانالی کا ہے، جو ٹریڈیشن ہے، آپ اس پہ چلو یا نہ چلو وہ میں نہیں کہتا، میں آپ کو اس کی ایکسپریشن دے رہا ہوں. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے کہ جس دن وہ دفن ہوتا ہے اس دن سے 10 دن تک روز اس روحانی کے لیے دعا آتی ہے. اس کے بعد جب 20واں دن آتا ہے تبھی دعا لے کے آتے ہیں. جب 30واں دن آتا ہے تو دعا لے کے آتے ہیں. پہلے 10 ڈیلی، اس کے بعد ایوری 10 ڈے، پھر 40واں کر کے تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں. اور پھر برس کے بعد کبھی اس کو یاد کیا تو لوگ بھائی بولتی ہے تو یہ کہ اس کا باپ جب گزر گیا تو ہم نے 10 دن روز مہمانی کی، دعا لے کے گئے. اس کے بعد ہم نے 20واں کیا، 30واں کیا، 40واں کیا، 40ویں تک ہم نے روحانی کی دعا مہمانی لے کے گئے. میں نے اپنے بچوں کو کہا، میں نے کہا اس میں ہم کو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم 50ویں دن بھی لے جانے، 60ویں دن بھی لے جانے. تو اس دن سے ہماری عادت بن گئی کہ ہر 10 دن ہم گھر کے اندر اسپیشل چیز مولا کے لیے تیار کریں، یعنی مولا ہمارے گھر پہ آ کے کھانے والا ہوگا نا، اس طرح ہم اس کو تیار کریں اور جمع کھانے لے کے جائیں. آج 20 برس ہوئے، مجھے کہتے ہیں مشنری باپا 20 برس ہوئے ہم نے ایک بھی 10واں خالی نہیں کیا. 20 برس کے بعد مولا نے ہم کو رسید دی ہے، کبھی کسی کو کہا نہیں. لیکن 20 برس کے بعد سلطان محمد کا کہتے ہیں کہ میں ہر 10 دن تمہاری مہمانی کھاتا ہوں اور 20 برس سے کھاتا ہوں. مہمانی حضرت امام کی ہے. 2 لڈو لے آئے، یہ مہمانی ہے. اتنی چھوٹی سی چیز لے آئے. ہاں کچھ کا جواب میں نے دیکھا اتنی سی بات کی اور پوری کی طرح 2 روٹیاں کیوں وہ سخت غریب ہے. لیکن ہم لوگ مالدار ہیں، آباد ہونا ہے، گھر کے اندر برکت چاہیے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کی روزی رزق کشادہ ہو جائے، مولا کی مہمانی گھر سے لے کے آؤ. ایسا نہیں ہے کہ بکرے لے کے آؤ، لیکن ریزنیبل حضرت امام کے لائق چیز ہو سکے اس طرح لے کے آؤ اور محبت اور پیار سے لے کے آؤ. یہ مولا کا دربار ہے، مولا کو ہمارا دل چاہیے، اس کو ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں، ہمارے دل کی بات ہے. کٹیاوال کا ایک بوڑھا کھیلوت بوڑھا ہو گیا، 75 برس کی عمر. صبح جماعت کے اندر کہ حضرت امام بمبئی میں آتے ہیں، اس نے کئی برسوں سے دیدار نہیں کیا تھا. میں 50 برس پہلے کی بات کرتا ہوں. جماعت خانے سے آئے، رات کو کھچڑی کھائے. کٹیاوال کے غریب لوگ ہر روز رات کو کھچڑی کھائے اور دودھ پیے جائے گا یا بچوں کا بھینس کا. کھانا کھایا تو باپ بچوں کو کہتا 4-5 لڑکے تھے تو بیٹا اب معلوم نہیں کہ کب روح نکل جائے، بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بہت برسوں سے دیدار نہیں کیا، تم اگر مجھے روزہ سے تو میں بامبے جا کے دیدار کروں. اب آ جاؤ. بچوں کی ماں نہیں تھی، تیاریاں ہوئی. مولا کے ساتھ پاس لے کے کیا جائیں گے، پیسے نہیں تھے کہ 150 روپے کی مہمانی رکھے. تو ایک لڑکے نے کہا کہ باپا ہمارے کھیتر کے اندر چبڑے ہوئے، چبڑا یعنی میلن، کئی تو لوگ ہے نا اس کو چبڑا کہتے ہیں، لیکن ذرا کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. تو چبڑا پیلے رنگ کے جب پک جاتے ہیں تو وہ پیلے ہوتے ہیں اور جب کچے ہوتے ہیں تو گرین ہوتے ہیں، مگر آپ اس کو 2 دن رکھو گے فوراً پک جائے گا. آپ اچھی ٹھیک ہے. کپڑے کی ایک تھیلی بنائی، بیگ بنائی اور جس دن اس بوڑھے کو جانا تھا 5-7 مائل دور ٹرین کا اسٹیشن تھا، تو ارلی مارننگ لا کے 2 لڑکوں نے اپنے کھیتر میں سے یہ میلن نکالے، اچھی طرح اس کو صاف کیا، دودھ صاف کر کے انہوں نے تھوڑے کچے پکے لیے اور اپنے وہ بیگ میں رکھ کے باپ کو چھوڑا ہے. 2 دن مسافری میں رکھتے ہیں. باپ جب بامبے میں پہنچا، بامبے میں ذرا گرمی بھی تھی، ادھر سے دھکا لگے ادھر سے دھکا لگے تو چبڑے دیکھے وہ تھوڑے نرم ہو گئے. جب یہ حسن آباد پہنچا تو مولا تو آ کے چلے گئے تھے، اب دوسرا دن تھا.
تو یہ ہوا مفتی صاحب کے پاس، مفتی باپا یہ میں لایا ہوں حضرت امام کے پاس رکھ دو۔ مفتی نے اندر ہاتھ ڈال کے جب چبڑے دیکھے تو اتنی اندر چلی گئی۔ مفتی کہتے ہیں باپا ایسا مال حضرت امام کو کھلاتے ہو، یہ ٹھیک نہیں، یہ مولا کی مہمانی میں نہیں آ سکتا، ہم کسی پاس کو نہیں رکھیں گے۔ نراش ہو گیا، کسی اور کے پاس گیا، یہاں تک چلتے چلتے ہمارے اسماعیل حسین علی جوہری سے کسی نے کہہ دیا وہ سب کا کام کرتا ہے، تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ ادھر ادھر گھومتا ہے تو اس نے والنٹیئر کو بولا کہ یہ بوڑھے کو ادھر پیچھے کھڑے کرو، چوتھی لائن میں کھڑا کر دیا، کیونکہ سال آنے والے تھے، اور وہ والنٹیئر کو کہا اس کو ادھر ادھر جانے مت دینا۔ اب بوڑھا رونے لگا، کہتے یا مولا تیرے لیے مہمانی لایا، اب یہ پک گئے، زیادہ پک گئے تھے، اوور رائٹ ہو گئے۔ عملدار اور مفتی بھی سچے تھے، ایسی چیز حضرت امام کے سامنے مہمانی میں نہیں رکھی جائے، لیکن اس کے دل کی جو محبت تھی وہ زیادہ زور والی تھی۔ وہ چوتھی لائن کے اندر والنٹیئر سامنے کھڑا ہے، اس کو وہاں کھڑا کر دیا۔ آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر حضرت امام آئے، رسل ہوئی، نارملی مولانا سلطان محمد شفیع جانی حسن آباد میں اندر آ جائے، وہاں آگے چل کے اور صاحب کے پاس نیچے اترے۔ اس دن ہنری کو کہا، ہنری صاحب کا ڈرائیور تھا، ہنری گاڑی روکو، تو گیٹ کے باہر ہی گاڑی رک جائے۔ مولا نے دروازہ کھولا، باہر آئے، مولا جب آگے تھوڑا چلے گئے، ہنری نے گاڑی ہٹا لی، مولا ہاتھ میں لکڑی، مکھ کملیا ملدار پریسیڈنٹ شنری سب مولا کے پیچھے ہنستے ہنستے باتیں کرتا جاوے، ہنستا جاوے، ادھر دعا فیس دے رہے، ادھر دعا فیس دے رہے، لیفٹ سائڈ میں عورتیں تھیں، رائٹ سائڈ میں مرد لوگ تھے۔ ایسا چلتے چلتے ماں باپ نے اوپر دیکھا تو گھڑیال بچی ہوئی ہے، 5 کلاک۔ تو ماں باپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا یہ گھڑیال کس نے دیا ہے؟ تو کی فلانے نے دی ہے۔ اتنے برس حضرت امام آگے، 10 برس آگے، 2 مہینے پہلے کبھی نہیں پوچھا، آج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھ رہا ہے۔ پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ہاتھ باندھ کے پیچھے سب کھڑے ہو گئے۔ یہ جناب خانے کا رنگ برابر نہیں، مجید خان جی خالصہ، دیکھو اس کو تھوڑا رنگ لگا۔ اب ساتھ کہاں کھڑے تھے تو اس کے نزدیک ہی وہ والنٹیئر کھڑا تھا، والنٹیئر کی چوتھی لائن میں وہ بوڑھا کھڑا تھا۔ ادھر کا آپ دیکھتے رہے، تھوڑا نزدیک آئے، اس کا سب کو دیکھا، دعا کی ہوا، اس کے ساتھ آنکھ ملا کے سب فرمایا تم کبھی آئے۔ اب اس بیچارے کو ایسا ہوا کہ میں کون کہ دنیا بھانے مجھے کو مولا پہچانے۔ تو وہ بازو والا آدمی بولا خداوند ہم تم کو نہیں پوچھتا، اس کو پوچھتا ہے۔ تو اس نے اس کو کہا صاحب تمہیں پوچھتے ہیں۔ اب جو صاحب نے پوچھا تو والنٹیئر صاحب کو بولے کہ سب کاملیا نے منع کیا، بات مت کرو۔ والنٹیئر تو چپ کھڑا تھا، سب نزدیک آئے، والنٹیئر ہٹ گیا، اس کو آگے بلایا، ہاتھ جوڑے تھیلا ہاتھ کے ساتھ اٹھایا ہے، آنکھوں میں پانی نکل رہا ہے۔ تم کبھی برسوں سے اس کو دنیا بھر نے دیکھا نہیں، ایک چھوٹا سا کھیلوس، اب امام کہاں وہ کھیلوس، لیکن یہ مولا ہر ایک روحانی بچے کو جانتا ہے کہ پتہ میں کب آیا، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو اس کے بڑے کی وہ تھیلی اٹھائی کہ مولا میں اس سے بڑا لایا ہوں۔ تو صاحب نے اپنی سلیب اونچی کی اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا، ایک چبڑا نکالا، ایسا ناک کے پاس لا کے زور کے ساتھ کھینچی، صاحب نے اس کو سونگا۔ اس میں سے تو بات اچھی نہیں تھی، لیکن اس کو مولا کو بات بہت پسند آئی، زور سے سانس کھینچا۔ وہ چمڑے کی بات نہیں تھی جن والوں، وہ اس کے پریو کی بات تھی۔ سب کہتے واہ بہت اچھا ہے۔ مجید خان صاحب کا جو پرسنل اپوائنٹمنٹ تھا اس کو بلایا، کیپٹن مجید خان کی سرکار دیکھو یہ بیگ گاڑی میں رکھو۔ سلیمان کو کہنا سلیمان صاحب کا کوک تھا، حضرت امام جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت وہ کوک تھا ادھر۔ سلیمان کو کہنا آج ہم اس کی آئس کریم کھائیں گے۔ کہاں کا بولا، ایک کھیلوڑ، کپڑے بھی اچھے نہیں، دنیا بھر نے کبھی کسی آدمی کو بھی نہیں جانا، دنوں دنیا کا بادشاہ، اس کو پکڑ لیا، کبھی آئے ہو،
ہمارے لیے کیا لائے ہو. مہمانی جو ہے دینداروں وہ محبت کا سودا ہے. پھر ایک پھول ہو گئے لیکن مولا کے دربار میں جب وہ مہمانی لاؤ دینداروں تو اچھی طرح سے سجا کے خوب لے کے آؤ. اچھی چیز لاؤ, جو بیسٹ چیز ہو وہ جماعت خانے میں لاؤ کہ جو آدمی خرید کے بھی لے کے جانے ان کا بھی دل خوش ہو گئے. شاہ پیر کی مہمانی کرو, دن و دنیا میں آباد بنو, عبادت کرو, بس دو مولا کے فرمان سے عمل کرو, سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرو. حقیقت سمجھتے ہاں دن و دنیا کی دولتیں دے دے, بخششیں دے دے, رحمتیں دے دے, نوازشیں دے دے. مولا آپ کو اپنی نعمتوں میں سے نعمتیں دے دے, بلائیں, آفتیں, بیماریاں, مصیبتیں, تکلیفیں دور کرے. آپ کی جان, مال, آل اولاد میں, عزت آبرو میں, روزی میں, کمانے میں, تندرستی میں برکت دے. عبادت بندگی کا شوق دے دے, دستر سکریت میں پورا رکھے, فرمان بردار بنا لے, وفادار بنا لے. آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. آپ کی آل اولاد کے اوپر بخشش نوازش دے دے. دین میں دنیا میں سکھی رہو, سکھی رہو, سکھی رہو, آباد رہو.